آج میں آپ کے سامنے فراق گورکھپوری کے تعلق سے بہت ہی اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ فراق گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ فراق گورکھپوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے اور تخلص فراق تھا۔ اگلا سوال ہے کہ فراق کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ فراق کی پیدائش 28 اگست 1896 کو گورکھپور میں ہوئی تھی۔ فراق کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ تو فراق گورکھپوری کی وفات 3 مارچ 1982 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ میت الہ آباد لائی گئی۔ فراق کے والد کا کیا نام تھا؟ فراق کے والد کا نام منشی گورکھ پرساد تھا، جنہیں شعر و شاعری میں خاصا شغف تھا اور تخلص عبرت رکھتے تھے اور پیشے سے وکیل تھے۔ فراق کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فراق کی والدہ کا نام دولاری دیوی تھا۔ فراق کس یونیورسٹی سے وابستہ تھے؟ تو فراق الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ تھے۔ فراق نے کس تحریک کے لیے پی سی ایس آئی سی ایس سے استعفیٰ دیا؟ تو گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کے لیے فراق نے پی سی ایس آئی سی ایس سے استعفیٰ دیا۔ فراق کو کن کن ایوارڈ سے نوازا گیا؟ تو فراق کو 1969 میں گل نغمہ پر گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا، 1960 میں گل نغمہ پر ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا، 1961 میں اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ سے نوازا گیا، 1968 میں پدم بھوشن اور سویت لینڈ نہرو ایوارڈ سے نوازا گیا، 1970 میں اکادمی فیلوشپ سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے کہ فراق کے استاد کون تھے؟ تو فراق کے استاد وسیم خیرآبادی اور ریاض خیرآبادی تھے۔ اگلا سوال جو کہ قول ہے، کس کا قول ہے کہ فراق جیسی چند جامعہ شخصیتیں روز روز نہیں پیدا ہوا کرتیں؟ مجنوں گورکھپوری کا یہ قول۔ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، گوپی چند نارنگ کا یہ قول۔ میں فراق کو اردو غزل کا اہم ستون تسلیم کرتا ہوں، کلیم الدین احمد کا یہ قول۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یگانہ چنگیزی کا یہ قول۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، نیاز فتح پوری کا یہ قول۔ جو شخص یہ تسلیم نہیں کرتا کہ فراق کی عظیم شخصیت ہندو سامنت کے ماتھے کا ٹیکا، اردو زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندور ہے تو وہ خدا کی قسم کور مادرزاد ہے۔ کس کا قول ہے؟ جوش ملیح آبادی کا یہ قول۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، فراق گورکھپوری کا یہ قول۔ غزل انتہاؤں کا سلسلہ ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول۔ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بھی فراق گورکھپوری کا قول۔ کس کے کلام میں ہندوستانی دیومالائی عناصر کا اثر سب سے زیادہ ہے؟ فراق گورکھپوری کے کلام میں ہے۔ فراق کی تصانیف کے نام بتائیں؟ تو یہ فراق کی بہت ساری تصانیف ہیں۔ گل نغمہ 1959 میں بہت ہی مشہور تصنیف، رمز و کنایات، شہرستان، شبنمستان، شعلہ ساز، نغمہ نما، پچھلی رات، روپ، رنگ و نور، روح کائنات، گل رانا، مثال، روح قیامت، سرغم، بزم زندگی، رنگ شاعری، مشعل، گل بانگ، غزلستان، دھرتی کی کڑوٹ، حاشیے، اندازے، اردو کی عشقیہ شاعری، تحفہ خوشتر، ہزار داستان، اردو غزل گوئی، ہمارا سب سے بڑا دشمن وغیرہ، یہ سب فراق کی تصانیف ہیں۔ روپ کس کے رباعیات کا مجموعہ ہے؟ تو یہ رباعیات کا مجموعہ ہے فراق گورکھپوری کا۔ یہ قول ہے کہ اگر فراق نہ ہوتے تو ہماری غزل کی سرزمین بے رونق رہتی، یہ خواجہ احمد فاروقی کا قول ہے۔ فراق کے خطوط کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو فراق کے خطوط کے مجموعے کا نام من آنم ہے۔ فراق تنقید کے کس دبستان سے وابستہ رہے؟ تو فراق تنقید کی تاثراتی تنقید سے وابستہ تھے۔ تو یہ فراق گورکھپوری کے تعلق سے میں نے بہت ہی اہم سوالات و جوابات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یو جی سی نیٹ جے آر ایف کی تیاری کرنے والے لڑکوں کے لیے، جو لوگ ہیں، جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ اگر تحقیق و تنقید کے لیے ان کو تیاری کرنی ہے تو ان کے لیے یہ کتاب بہت ہی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب آپ اپنے نزدیکی مکتبہ سے حاصل کر سکتے ہیں یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔